بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مشرق اسپیشل سرا زیم محمد فہیم. د پاکستان اور انڈیا ترمنځ کم تاوتریخوالی او کم یو جنگ صورتحال جوړو هغې په حل کې ټولو نه مهم کردار امریکې ادا کړی دی او د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ صاحب کم چې نن لږ ساعت وړاندې په خپل دوره باندې سعودي عرب ته راغی هغوی دا خبره وکړه چې امن دپاره ما د تجارت لاره واغشته. دا پهله ځل و چې مونږ د جنگ ختمولو دپاره او امن راوستو لپاره تجارت طرف ته لاړو او تجارت به هغه واحده لاره وي چې مونږ په دنیا کې امن راولو. هغوی دا دعوه لري چې زما په دور کې به پوره دنیا کې جنگونه نه کیږي او کم ځای کې چې جنگ روان دی زه به هغه ایثارولو کې هم خپل کردار ادا کوم. دې وخت کې ډونالډ ټرمپ د پاکستان او د انډیا ترمنځ کم تاوتریخوالی او جنگي صورتحال جوړو د هغې ختمېدو او د سیز فایر د ډزبندۍ حوالې سره څومره هم کریډ ته هغه اخلي لګیا چې دا زما کمال دی چې ما دواړه ملکونه د مذاکرات ټیبل ته راوستل، دواړو منځ کې جنگ ختم شو او دواړه به اوس د تجارت طرف ته دي. که موږ د تجارت خبره وکړو نو د پاکستان ټوټل چې کوم د 28 ارب ډالر ایکسپورټ دي هغې کې تقریبا 5 ارب نه زیات کم چې ډېر غټ ته تقریبا 15 نه 18% جوړیږي هغه ایکسپورټس مونږ امریکې ته کوو. د مونږ ټولو نه زیات ایکسپورټس امریکې ته کیږي او په دویم نمبر باندې بیا چین ته مونږ ایکسپورټ کوو. پاکستان د دغې پیشرفت کم چې یو پیشکش کړی دی ډونالډ ټرمپ د هغې نه څه فایده اخیستی شي او زمونږ صنعتي برادري یا زمونږ صنعتونه څومره هغې دپاره تیار دي په دې باندې خبره کوو او ټلیفون د لارې مونږ سره د سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری پخوانے صدر اور صنعتکار انجینئر مقصود انور پرویز صاحب موجود دے. مقصود صاحب بہت بہت شکریہ. اچھا سر، پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ سب سے زیادہ ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ تو ہے امریکہ کو اور ڈونالڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ ان دونوں ممالک کے ساتھ تجارت کریں گے اس لیے امن کی طرف بات آگے بڑھے گی. پاکستان امریکہ کے ساتھ تجارت میں کس حد تک جا سکتا ہے؟ امریکہ ہمیں اور کیا آفر کر سکتا ہے؟ شکریہ، آپ نے مجھے جو ہے چینل پہ لیا. دیکھیں، صورتحال جو ہے وہ پاکستان کے حق میں ہے. وہ اس طرح پاکستان کے حق میں ہے کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً صرف یہ 9 مہینے جو ہیں 24 مارچ 2025 تک جو ہے نا پاکستان کی ایکسپورٹ جو امریکہ کو ہے وہ 4.34 بلین ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو امریکہ سے ہم نے مال درآمد کیا ہے وہ 1.19 بلین ڈالر ہے. تو یہ ٹریڈ کا بیلنس جو ہے ہماری طرف ہے. تو ہمیں تو امریکہ سے پہلے بھی جو ہے یہ فائدہ ہوئے اور یہ لکیلی یہ اگر آپ فگر دیکھیں نا تو یہ پچھلے 2024 کے مقابلے میں 10.4 یعنی 10.4% جو ہے یہ ٹریڈ زیادہ ہوئی ہے اوورآل. یہ صورتحال اس طرح ہے کہ پچھلے دنوں امریکہ نے تقریباً تمام ملکوں پر جو ہے نا اپنی ڈیوٹی بڑھا دی تھی، درآمدی ڈیوٹی. پاکستان کو بھی اس کا اثر ہوا ہے، 29% پر ڈیوٹی لگائی گئی. لیکن اگر آپ اوورآل صورتحال دیکھیں تو سارے ملکوں پر ڈیوٹی لگائی گئی، صرف ہمارے پر نہیں لگائی گئی. اگر یہ دیکھیں تو بھارت، چین، ویتنام، بنگلہ دیش ان سب پر جو ہے نا ڈیوٹی لگائی ہے. تو یہی ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں. تو یہ ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ امریکہ کو بڑھ سکتی ہے، کیونکہ اب ہم زیادہ کانفیڈنس ہو کے جو کہ یہ جو صورتحال بنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہمیں جو سپریسی ملی ہے اس علاقے میں تو اس کی وجہ سے ہمارا کانفیڈنس بھی ڈیولپ ہوا ہے اور انشاءاللہ امریکہ کے ساتھ ہماری جو ہے ٹریڈ اس لیے بڑھے گی کیونکہ جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے اس نے ہمارے بجلی کا ٹیرف جو ہے تقریباً 8 روپے صنعتوں سے پر یونٹ کم کر دیا ہے. تو ہماری جو پیداواری لاگت ہے اس میں بجلی کا خرچہ جو ہے وہ کم ہو گیا، لاگت بھی کم ہوئی ہے اور ابھی تک جو ہے گیس کے ریٹ نہیں بڑھے. اور میں امید کرتا ہوں کہ جو آنے والا بجٹ ہے اس میں بھی گورنمنٹ اسی پیداواری لاگت کو اسی طرح رکھنے کے لیے ریٹ گیس کے نہیں بڑھائیں گے، کم از کم صنعتوں کے لیے. تو مجھے تو امید ہے کہ ہماری جو ٹریڈ ہے امریکہ سے اور جو موجودہ حالات کی صورتحال ہے اس کے مطابق مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بڑھے گی اور ہمیں فائدہ ہوگا. اور جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ پاکستان کی
جو ایکسپورٹ ہے، اور ہمارا جو ہے اس میں امریکہ جو ہم برآمد کرتے ہیں یہ ہماری ایکسپورٹ کا 5واں حصہ ہے. جی اگر آپ دیکھیں تو اٹس اے ہیوج شیئر، اور اس میں زیادہ تر ہماری ٹیکسٹائل، لیدر، فروٹس، نٹس، میڈیکل اپریٹس وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں. اور ادھر سے ہم جو ہے وہ اچھی کوالٹی کی کاٹن وغیرہ، آئرن، اسٹیل، مشینری، نیوکلیئر ریئیکٹرز وغیرہ، یہ ایئر کرافٹس کے پارٹس وغیرہ یہ درآمد کرتے ہیں. تو اگر ہم ایک اور کا اسٹیپ لیں کہ امریکہ سے، چونکہ ہم اس وقت 58% ڈیوٹی جو ہے امریکی جو ہم چیز درآمد کرتے ہیں اس کے اوپر لگاتے ہیں، اگر یہ ڈیوٹی ہم کر دیں تو ہمارا جو خام مال امریکہ سے آتا بھی ہے تو اس کا ریٹ ہمیں کم پڑے گا. تو جب خام مال آپ کو کم پڑے گا تو آپ جو شے ایکسپورٹ کریں، زیادہ تر آپ کاٹن ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اچھی کاٹن امریکہ سے منگاتے ہیں ہم لوگ. تو اس کو اگر ہم منگائیں اور پھر امریکہ کو اس کو بنا کے ایکسپورٹ کرے تو ہمیں جو ہے لاگت کم پڑے گی. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری ٹریڈ جو بیلنس جس وقت ہمارے فیور میں چل رہا ہے یہ مزید زیادہ ہوگا. سر، آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان کے اوپر جو ڈیوٹی لگی ہے اس میں 29% اضافہ ہوا ہے، باقی سب پہ بھی ہوا ہے، لیکن ابھی جو ایک اسپیشل کیس ہوا پاکستان انڈیا والا، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب شکر گزار بھی ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی میرے کہنے پہ دونوں ملکوں نے سیز فائر کیا ہے، تو انہوں نے ٹریڈ کو ہی کہا کہ ہم نے ٹریڈ کو استعمال کیا بطور ویپن اور دونوں کو جنگ کی بجائے امن کی طرف لے کر آئے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا بھی، کیونکہ انڈیا نے بھی ان کی بات مانی ہے، تو یہ دونوں ممالک جو ان کے اوپر ٹیکس لگا ہے اس کی کمی کی طرف جائیں گے، اس کی ریکویسٹ کریں گے؟ جی بالکل اسی طرح ہے، کیونکہ ابھی 90 ڈیز کے لیے جو ہے نا امریکہ نے ہمیں تو ٹائم دیا ہے. انڈیا پر 26% لگی ہے، ہم پر 29% لگی ہے، اور پہلے ہم پر ڈیوٹی جو تھی وہ 6.75% تھی. اب جو ہے یہ 29% ہے، لیکن یہ 29% جو ہے نا یہ نیگوشیبل ہے، کیونکہ چائنا نے بھی نیگوشیٹ کیا ہے امریکہ کے ساتھ. تو وہ تو 125 یا 150 کے قریب اس کو ڈیوٹی لگ گئی تھی، اس کو کم کر کے ابھی جو اس وقت کچھ عرصے کے لیے ان کو 30% پہ چائنا نے راضی کیا. اسی طرح چائنا نے بھی اپنی ڈیوٹی کم کی ہے. تو نیگوسیشن کریں گے انشاءاللہ. تو امید ہے کہ یہ جو پرسنٹیج ہے جو 29% ہے، یہ ہمارا، کیونکہ پہلے ڈیوٹی ہمارے 6.75% تھی، تو ہو سکتا ہے اس کے درمیان میں کوئی فگر آ جائے. تو ہمیں انشاءاللہ زیادہ اثر نہیں پڑے گا اور ہماری انشاءاللہ ٹریڈ امریکہ کے ساتھ بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. سر، آپ نے ذکر بھی کیا کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں اس کا 5واں حصہ تقریباً 18 سے 20% صرف اور صرف امریکہ کو ہے، اور امریکہ دنیا کا سب سے بڑا، سب سے انفلوئنشل ملک ہے. ایک تو کیا اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ پاکستان کا جو مٹیریل ہے، پاکستان جو چیز تیار کرتا ہے، پروڈکٹ ہے، وہ ورلڈ بیسٹ ہے، تبھی دنیا کی بہترین جو قوم ہے وہ اسے خریدتی ہے، تبھی اس پہ اعتماد کرتی ہے. اس چیز کو کیش کرتے ہوئے کیا پاکستان کوئی اسپیشل سٹیٹس امریکہ سے حاصل کر کے باقی دنیا میں اپنی ایکسپورٹ بہتر کر سکتا ہے؟ کوئی انڈائریکٹ طریقہ اس کا بن سکتا ہے؟ جی بالکل کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا ہے. وہ اس میں آپ دیکھیں ہمارے جو کھیلوں کا سامان ہے جی ورلڈ کپ میں یوز ہو رہا ہے، فٹ بال جو ہے وہ ورلڈ کپ میں یوز ہو رہا ہے، اس لیے کہ کوالٹی وائز بھی اچھا ہے. اس طرح سرجیکل انسٹرومنٹس اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے بیسٹ ہیں. ٹیکسٹائل تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہماری سب سے بہترین اور سب زیادہ ہے، اور دنیا میں کراپس میں ہم جو ہے دوسرے تیسرے نمبر پر ہیں. تو اسی طرح میڈیکل جو آپ نے میں سے بتایا کہ سرجیکل اکوپمنٹس ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے اور بھی ایسے آئٹمز ایسے نٹس ہیں، آم ہیں، فروٹس ہیں، یہ ساری چیزیں بھی جو ہے نا، اب آپ کے آم جو ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ کو ایسی ایک کوالٹی ہے جس کا مقابلہ دنیا کا کوئی ملک نہیں کر سکتا. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ نمبر 1 ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اسی صورت میں امید کرتا ہوں کہ امریکہ کو جب ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے تو اس کو ہم ایز ایگزامپل جو ہے یورپ کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور یورپ میں بھی بڑھا سکتے ہیں. کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ کے بعد یورپ دیکھتا ہے کہ امریکہ کیا کر رہا ہے. جو امریکہ کرتا ہے وہ اس کے پیچھے لائن لگاتے ہیں، اور پھر امریکہ یورپ کے بعد جو ہے آسٹریلیا کا نمبر آ جاتا ہے، تو آسٹریلیا بھی پھر اس کے پیچھے جو ہے اسی لائن میں چل پڑتا ہے. تو اس لیے انشاءاللہ امید ہے کہ اگر امریکہ سے ہماری ٹریڈ اچھی ہوتی ہے تو یہ باقی ملکوں سے بھی انشاءاللہ ہماری ٹریڈ بہتر ہوگی. سر، آپ نے ایک ہنٹ بھی دی، ذکر بھی کیا کہ بجلی جو ہے وہ سستی کر دی گئی ہے انڈسٹری کے لیے، کوئی 8 روپے فی یونٹ، تقریباً 7.5 پونے 8 روپے سستی ہوئی ہے. اس وقت
جو ہمارا پروڈکشن کا ٹائم ہے وہ یہی ٹائم ہے. اگر آپ دیکھیں تو مارچ سے لے کے اکتوبر تک کا وہ ٹائم ہے جب پاکستان میں بہترین پروڈکشن, کیونکہ دن لمبے ہوتے ہیں, آپ کو زیادہ مزدور ملتے ہیں, اویلیبلٹی ہوتی ہے, موسم بھی ایسا ہوتا ہے کہ پروڈکشن ہوتی ہے, فیکٹریاں چلتی ہیں. لیکن ہمیں بہت بڑا مسئلہ آتا ہے بجلی کا. بجلی سستی تو ہو گئی ہے لیکن بجلی ملنی بھی چاہیے اور اتنی ہی ملے جتنی ضرورت ہے. ایک تو بجلی کی فراہمی کا مسئلہ کس حد تک حکومت فوری طور پہ ایڈریس کر سکتی ہے, اور دوسرا کون کون سے سٹیپ ہیں جو بطور صنعت کار آپ چاہیں گے کہ آپ کی صنعت بہتر ہو سکے اور ایکسپورٹ تک بات جا سکے؟ دیکھیں میں نے پہلے ایک چیز عرض کی, وہ عرض کی کہ اب دیکھیں نا, جب امپورٹ پر آپ ڈیوٹی بہت زیادہ لگا دیں گے جی تو جو آپ کا جو خام مال ہوگا وہ آپ کو مہنگا پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ فیکٹری میں کچھ بھی پروڈیوس کر رہے ہیں لیکن خام مال اگر مہنگا ہو تو آپ کو جو ایکسپورٹ میں آپ مقابلہ نہیں کر سکیں گے. تو میں چونکہ 58% پاکستان نے امریکن جو ہماری درآمد ہے امریکہ سے, اس پر 58% جو ہے ڈیوٹی لگائی ہے. تو میری یہ پہلی پروپوزل تو یہ ہے کہ ایسے آئٹم جو کہ ہماری پروڈکشن میں یوز ہوتے ہیں, انڈسٹریل پروڈکشن میں یوز ہوتے ہیں, را مٹیریل, اس کے اوپر ڈیوٹی کا شرح جو ہے وہ کم کی جائے. اس سے آپ کی پروڈکشن جو ہے وہ بجلی جو ہے آپ کو اس کے لیے جو ہے بجلی کے لیے تو مسئلہ اور بھی آسان ہو گیا, کیونکہ آج کل سولر سسٹم جو ہے نا وہ لگ چکے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ رات و دن کی وولٹیج میں فرق ہوتا ہے. دن کو چونکہ سولر جو ہے سپلائی کرتا ہے آپ کے گرڈ سسٹم کو, تو سولر سے آپ کی وولٹیج بھی امپروو ہو جاتی ہے اور وابڈا سے زیادہ بجلی کی بجائے لوگ سولر کی بجلی استعمال کرتے ہیں. تو اس سے فائدہ یہ ہے کہ آپ کی لوڈ شیڈنگ میں بھی فرق آتا ہے. اور انڈسٹری پہ تو اس وقت بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے اچھا کام کیا ہے کہ انڈسٹریل فیڈر پہ جو ہے زیرو لوڈ شیڈنگ ہے. تو وہاں انشاءاللہ ان کو کنٹینیوس بجلی کی سپلائی ملے گی. اب گیس کا مسئلہ ہے, گیس کے متعلق تھوڑی سی ریومر یہ ہے کہ گورنمنٹ جون میں کوئی اس کے ٹیرف اس کا ریٹ بڑھا رہی ہے. تو ایسی صورتحال میں کم از کم انڈسٹریز کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ٹیرف وہی رکھے تاکہ ہماری پروڈکشن زیادہ مہنگی نہ ہو. اور سر یہ عمومی طور پہ مارچ کے بعد ظاہری بات ہے جو مشکل دور ہے وہ شروع ہوتا ہے, جہاں پہ اپرچونٹیز ہیں وہیں مشکل بھی شروع ہوتی ہے. اور اب ہم لوگ چند ہی روز دور ہیں نئے بجٹ سے, تقریباً جون کے پہلے ہفتے میں بجٹ پیش ہوگا, 20-22 دن باقی ہیں بجٹ آنے میں. تو ہر بار یہ گلا ہوتا ہے کہ جی آپ لوگ یہ ساری انکم, سارا بجٹ ٹیکسیشن ہم پہ لگاتے ہیں, یہ گلا کرتے ہیں تاجر انڈسٹریلسٹ, اور ہم سے پوچھتے ہی نہیں ہیں. اس بار بھی کیا ایسا ہی ہو رہا ہے یا نہیں؟ تھوڑا بہت آپ لوگوں کو جو کامرس انڈسٹری ہے, ہماری چیمبرز ہیں, ان کو کسی حد تک لوپ میں لیا گیا ہے کہ نیا ٹیکس کیا لگے گا, پرانے میں کتنا اضافہ ہوگا, یا ٹیکس چھوٹ اگر ممکن ہے تو وہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جو ٹیکسیشن سسٹم ہے, جیسے آپ نے فرمایا کہ بھئی آپ کو لوپ میں لیا گیا یا لوپ نہیں لیا گیا. مسئلہ یہ ہے کہ وزیر خزانہ بھی ہمارے سرحد چیمبر آف کامرس انڈسٹریز میں آئے تھے اورنگزیب صاحب, اور انہوں نے کہا تھا کہ اس دفعہ ہم پوری طرح جو ہے نا تاجروں کو لوپ میں لیں گے, صنعت کاروں کو لوپ میں لیں گے, اور اس کے بعد پھر بجٹ کا حصہ جو ہے ٹیکسیشن کو بنایا. ہم لوگوں نے یہ پروپوزل دی تھی کہ آپ انسٹیڈ کے جو آلریڈی ایگزسٹنگ وہ ٹیکس دینے والے ہیں ان کے اوپر ٹیکس بڑھانے کی بجائے آپ ٹیکس بیس وائڈ کریں. ایسی جو بلیک اکانومی ہے اس کو اس میں لائیں, لوپ میں لائیں اور ان کے اوپر ٹیکس لگائیں, اور وہ کافی بڑی اکانومی ہے. یہ میرے خیال میں ایک کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں ایک پیرلل اکانومی چل رہی ہے, مسلسل چل رہی ہے, اور کافی اس کا حجم جو ہے ہمارے ٹیکسیشن جو لیگل اکانومی اس سے بھی زیادہ ہے. تو اس لیے اس کو لوپ میں لانے کی ضرورت ہے. اگر اس کو آپ لوپ میں لے آئیں تو ہم نے یہ پروپوزل دی تھی کہ آپ کو پھر نئے ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن گورنمنٹ نے ایک اور ابھی جو ہے جو خطرناک قسم کا کام کیا ہے, جس کے لیے صنعت کار اور تاجر جو ہے وہ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں, کہ انہوں نے جو یہ ہے FBR اس کے آفیسرز کو
بے انتہا جو ہے اختیارات دے دیے گئے کہ وہ کسی بھی جگہ جا کے اپنا نمائندہ ادھر بٹھا دیں گے. یعنی فرض کا ایک دکاندار ہے تو اس کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے ٹیکس کا, اور وہ اپنا سودا کیسے بیچے گا جبکہ وہ ٹیکس والا بندہ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ایک تجارت کے لیے ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں رشوت خوری اور اس طرح کی چیزیں بڑھیں گی. تو مقصود صاحب اگر یہ ماحول ہے تو پھر چاہے امریکہ ہمیں بڑا کہتا رہے کہ جی امن کی خاطر میں تجارت کر رہا ہوں, تو یہاں پہ ٹریڈر جو ہیں, یہاں پہ جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں, وہ پروڈکشن کیا کریں گے اور کیا نئی انڈسٹری کھل پائے گی سب ماحول میں؟ سر اسی لیے تو ہم نے پروٹیسٹ کیا ہے اس کا, اور یہ جو ہے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کو بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے. فیڈریشن آف پاکستان جو ہے اس نے بھی اپنا جو احتجاج ریکارڈ کرایا ہے. گورنمنٹ نے اس کے اوپر جو ہمیں امید دلائی ہے کہ وہ اس کے اوپر غور کرے گی, اور اس طرح کے قوانین جو ہے اس کو غور کرنے کے بعد اگر اس کی امپلیمنٹیشن ہم ضروری نہیں ہے تو پھر نہیں کریں گے, یہ تو انہوں نے کہا ہے. لیکن ایسے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے ٹیکسیشن نہ لگائیں, ایسے رولز نہ لگائیں جس سے کہ جو ہماری تجارت ہے اس کو نقصان ہو. بہت بہت شکریہ انجینئر مقصود انور پرویز صاحب, پخوانے صدر سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری په خپل صنعتکار هم دا خبرې وکړه چې ډونلډ ټرمپ خدا وایي چې زه دوی ته لارې اسانوم لګیا یم. د پاکستان د هغوی چې کوم ذکر وکړ چې د روان کال پهله 9 میاشتو کې پاکستان 4.34 ارب ډالر ایکسپورٹ کړی دی امریکې ته, او زمونږ امپورټ 1.19 ارب دی. مطلب چې مونږه په هغوی باندې که څلور شیزونه خرڅ کړي دي نو هغوی نه هم صرف یو شیز اخیستی دی, 3 چنده زیات ورته مونږ ورلیږلي دي. زمونږه دې وخت کې د امپورټ او ایکسپورټ ټولو نه ښه تناسب چې دی هغه امریکې سره دی, او امریکې سره زمونږ ټوټل ایکسپورټس 20% ته مونږ کوو. دغه 15 اربو پورې 26 اربه زمونږ ایکسپورټ وي, هغې کې دغه 15 اربه 5.5 اربه ډالره صرف امریکې ته کېږي. نو دا ډېر غټ چنک دی او امپورټ د هغې نه انتهایي کم دی. نو که دې نه نور هم مونږ ایکسپورټ خپل سیوا کولی شو نو دا یو ښه مارکیټ دی. دنیا کې هم د پاکستان نوم کېږي, امریکا کې هم د پاکستان نوم کېږي, او بیا پاکستان ته هم خوشحالي راتلی شي. خو دا ګټه به حکومت څنګه ترلاسه کوي دا د حکومت پالیسي باندې ډیپینډ کوي. یو وړه شان دماغ تاسو ته مشرق سپیشل کې یو ځل بیا هرکلی وایو. د پاکستان او انډیا ترمنځ خدای جنگ خو ایثار که خو ښه برابر کامبیټ وشو, یو جنگ صورتحال جوړو او ویلي کېږي دا د رایټرز چې کوم رپورټ مخې ته راغلی دی د پاکستان طرف نه جواب ورکولو نه اوله پورې, لکه د پاکستان ورته په 10 مئی باندې جواب ورکړو, د 6 نه 9 مئی پورې 6, 7, 8 او 9 چې کله انډیا په پاکستان باندې حملې کولې, ډرونز و سټرایکس هغوی وکړل, هلته نه میزایل راویشتل دی خوا. نو دغه 3 ورځو کې 4 ورځو کې د انډیا 83 ارب ډالر نقصان رایټرز رپورټ کړی دی. ډاکټر معراج صاحب د وخت کې مونږ سره موجود دی, ماهر معاشیات دی او په خپله د معاشیاتو ټیچنګ هم کوي. ډاکټر صاحب ډېره مهرباني. ډاکټر صاحب انډیا معیشت د پاکستان ډېر غټ دی, اندازن تقریبا 5 ټریلیون ډالر د هغوی معیشت دی, خو غټ معیشت بیا نقصان هم غټ کوي. دا چې کوم کانفلکټ صورتحال و ستاسو څه انالیسس دی, څه صورتحال دی, زیات نقصان د پاکستان وشو, د انډیا وشو, ایئر سپیس ته یو میاشت لپاره بند دی, اوورال اکنامک سچویشن په ساؤتھ ایشیا کې څنګه دی؟ جی ډیره مننه. اټ لارج که تاسو وګورئ نو کوم چې تاوتریخوالی, کوم شخړی او کوم کنفلکټ دي د هغې خو د معیشت سره ډېر جفت تړون دی. نو ظاهره خبره ده چې 2 نیوکلیر پاور او سټرانګ رایول دي انډیا او پاکستان. د هغې منځ کې چې کوم کنفلکټ او کومه شخړه وه نو په دواړو د انډیا چې کوم معیشت دی په هغې باندې هم ډېر بد اثر و او ډیفینیټلی پاکستان باندې و. تاسو چې کوم شمېرې ذکر وکړو چې بلومبرګ او رایټرز چې هغه رپورټ کړي دي, ایون چې څومره ریسرچ وینګ دي انډیپینډنټ, نو د هغې د محتاط اندازې مطابق چې تاسو کومه خبره وکړه چې 83 بلیونه په دې 15 ورځو کې د انډیا معیشت ته نقصان رسېدلی دی. تاسو چې څنګه ذکر وکړو انډیا 5th لارجسٹ اکانومي ده ورلډ کې,
هغه 15 ټریلیون پورې داغي د جی ډي پی والیوم دی. نو ظاهره خبره ده چې هغه رائټر بلومبرګ او څومره چې انډیپندنٹ ریسرچ وینګ دي هغه خپل ریپورت کې دا خبره کړې ده چې دوانه معیشت دي نو هغه اغیزمن شوي د پاکستان معیشت کې د حکومت د حل ځلو او د ایم ایف پروګرام کې کار ریسټور شوی دی دا غینا دا یو رائټ ډایرکشن باندې او دا څومره چې انډیکیټرز دا یو پازیټیو یو مثبت دا غي ټرند نو پاغه باندې هم بد اثر پریوتو او پریوته دي خو زیات کم معیشت چې اغیزمن شوی دی نو هغه د هندستان دی انډیا چې کمیشن دی هغه ته 83 بلین نقصان شوی دی. تاسو کو خیال وکړئ انډیا هغه تقریبا 300 بلین دغه ایکسپورټ دی او جی او د 500 بلینو یعنی 500 بلین ډالر او 300 بلین ډالر داغي ایکسپورټ ته 500 بلین ډالر داغي فورن ډایرکټ انویسټمنټ یعنی بیرون سرمایه‌کاری ده. د جنگ سره داغي سپلای چین چې هغه باندې ډېر بد اثر پروتو او هغه پریوته ده هغه چې کم 300 بلین دنیا ته ایکسپورټ کوي هغه کم سپلای چین چې ده نو هغه بالکل هغه ډیټ کېدو. ظاهره خبره ده چې داغي چې کم ایکسپورټ ته داغي دنیا کې چې انټرنیشنل مارکیټ کې ده باقي ډېر غټ صدا هغه ډېر غټ نقصان راغی تا. دیم کو تاسو خیال وکړئ فورن ډایرکټ انویسټمنټ چې ده چې ما کوم شمیره ذکر کړه چې هغه 300 ارب ډالر ده ځکه چې انډیا اکانومي د چاینا نه وروسته داسې اکانومي ده چې هغه فورن ډایرکټ انویسټمنټ ډېر زیات اټریکټ کړی دی. چیپر اکانومي دا لیبر چې دی نو هلته هغه ډېر زیات ارزان دی او پر یونټ کاسټ چې دی نو هغه کم دی. دیو جنا د دنیا چې څومره کمپنیز دي غټي کمپنۍ دي هغه انډیا کې انویسټمنټ کوي او را روان وخت کې کولو ته تیار وي. د جنگ نه هغه باندې ډېر بد اثر پریوته دی او پریوتو نو تاسو شمیره چې ما ذکر کړل چې 300 بلین هغه دنیا ته ایکسپورټ کوي او 900 بلین ډالر هغه د دنیا په انډیا کې انویسټمنټ دی. دا دوانه په ډایرکټ هټ کېدا ایکسپورټ سپلای چین چې دغه هغه ختمه ده او فورن ډایرکټ انویسټمنټ ظاهر خبره چې کوم ملک هغه په جنگ کې اخته شي نو بیا خو دا چې سرمایه‌کار چې هغه هیزیټیشن کی هغه بیا الته سرمایه‌کاری نه کوي بلکې چې کوم ایگزیسټینګ د مخکې نه چې کوم سرمایه‌کاری هغه هم د وډرا کولو کوشش کوي. نو کوم چې انډیپندنٹ ریسرچ وینګ دي دا غي چې کوم انالیسیس دي نو هغه خو انالیسیس دي چې انډیا اکانومي ډیره زیاته اغیزمن شوې ده هغه باندې ډیر زیات بد اثر پریوته دی. پاکستان اکانومي باندې ظاهره خبره ده او چې زمونږ والیوم دا غي په نسبت باندې ډیر کم دی او دا غي په نسبت باندې دنیا سره انټیګریشن زمونږ کم دی خو زمونږ سره چې کوم د حکومت د حل ځلونه رستو اکانومي یو ټریک کې و یو رائټ ډایرکشن کې و هغه باندې اثر پروتو خو دا چې فارچونیټلی دغه اسکلیشن ته نور هغه ایکسټند نشو او کوم چې سیز فایر شو جنگ بندي وشو نو دا چې پاکستان اکانومي چې کوم ډایرکشن دی هغه مینټین وساتي. خو انډیا اکانومي ته تقریبا دغه د یو محتاط اندازې مطابق دغه 83 بلین ډالر نقصان شوی دی. را روان وخت کې یو ریډ سیګنل دنیا ته لاړ دا غي ایکسپورټ کې هم کمی دی یعنی کمی دی شي او کم چې بیرون سرمایه‌کاری ده هغه کې هم کمی راتلی شي. تاسو سره ذکر وکړو چې یو ریډ سیګنل لاړ پوره دنیا ته یو خدا چې ظاهري خبره ده انډیا یو غټ پاور دی غټ طاقت دی خو په دغه جنگ کې یا دغه کانفلکټ کې انډیا ته نقصان وشو. انډیا چې کومه ګټه حاصلوله هغه د لاس نه ووته او چې څومره هم په پوره دنیا کې جراید دي اخبارات دي میډیا دا هغه دا پریډ کوي چې مودي به دوباره دا ارسه کوي ولې چې هغه دې وخت کې هغه ته شکست شوی دی هغه بدنامه شوی دی پولیټیکل هغه ډیر زیات کیپیټل لوز کړی دی او هغه به هغه کیپیټل گین کولو لپاره دوباره د حرکت کوي چې پاکستان سره جنگ طرف ته لاړ شي. دا پریډکشن پاکستان سره دوباره کانفلکټ یا په سرحد باندې تناو جوړول نن عمران خان صاحب بیان هم راغی چې مودي به خامخا دوباره دا ارسه کوي دا ټولې خبرې د سرمایه‌کار دپاره څومره خطرناکې وي چې هغه بیا دوباره انډیا ته سرمایې دپاره وي یا نه یو دا او چې کوم هلته سرمایه‌دار دی
اب آیا خپل کیپټل ایستو کوشش کوي بیا؟ جی استاسو چې کوم پوښتنه ده چې یاره د دې سرمایه‌کار ته به څه نقصاني کو انډیا دوباره یو داسې اسکلیشن طرف ته ځي، د دې نه مخکې زه لږ کو تاسو ته بیک ګراوند باندې خبره وکړم. جی جی سر پلیز. کم تاسو چې کوم ذکر وکړو چې دوباره داسې یعنی احتمال دی چې انډیا به دوباره اسکلیشن طرف ته ځي، زما خپل خیال دی چې داسې به نه وي. تاسو کو په حساب وګورئ نو دنیا په هسټري کې 4 او 5 جنریشن وار چې دی نو دا و د انډیا او د پاکستان. جی فارچونیټلی پاکستان چې دی نو هغه نیټ گینر دی او انډیا چې دی نو هغه نیټ لوزر ده. صحیح. دنیا کې چې کم ډیفنس او سټریټیجک کم ډپارټمنټس دي او کم دنیا کې ایون په کم یعنی یورپ ته یو ایس ته د هغې دپاره دا کیس سټډي جوړه شوه او دا یو سیګنل دنیا ته لاړ چې د پاکستان ایون چې د هغه ګوره نمبر گیم نه دی، دا کیپیسټي گیم دی او کیپیسټي او کم کیپیبلیټي چې دا ډیفنس کیپیبلیټي ده نو هغه د انډیا په نسبت باندې د پاکستان ډیفنس کیپیبلیټي ډېره زیاته د سټنډرډ ده، هغه مس میچ ده، انډیا د هغې مقابله نشي کولی. دوباره زما نه دی خیال چې په لنډه موده کې به انډیا سره داسې یعنی هغه به داسې موټیویشن کې راشي چې هغې به دوباره داسې اسکلیشن طرف ته لاړ شي. دویم کو تاسو خیال وکړئ نو دا یو نام سیټ شو او نام دا سیټ شو چې کوم چاینا او پاکستان پارټنرشپ دی او چاینا پاکستان یو نام په دې ریجن کې او دنیا ته دا سیګنل لاړ. نو زما خپل خیال دا دی چې لنډه موده کې د انډیا داسې کیپیسټي هغې بلډ کولی نه شي، داسې کیپیبلیټي هغې حاصلولی نه شي چې هغه لنډه موده کې بیا داسې حرکت وکړي. لیټ سپوز تاسو چې کومه پوښتنه ده که هغې داسې وکړي نو ډیفینیټلی ما چې مخکې ذکر وکړو چې د پاکستان معیشت ته به د هغې نقصاني، خو زموږ نه به تقریبا 50 یعنی 50 ټایم زیات هغه به د انډیا معیشت چې دی نو هغه به اغېزمن کېږي ځکه چې دنیا سره انټیګریشن هم د هغې ډېر دی. ما چې ذکر وکړو د هغې والیوم هم غټ دی، جي ډي پي د هغې ایکسپورټ او سپلای چین هم غټ دی، د هغې په انټرنیشنل مارکیټ کې حصه هم غټه ده او د هغې چې کوم دنیا بیرون سرمایه‌کاري ده نو هغه د پاکستان د ټوټل چې کوم زموږ جي ډي پي والیوم دی د هغه نه ډېره زیاته سیوا ده. نو هغې ته به ډېر د معیشت د هغې به ډېر زیات اغېزمن کېږي په نسبت باندې د پاکستان. ګوره دواړه اکانومي شته، خو تاسو ګورئ انډیا بېشک چې هغه د دنیا یو 5م غټ اکانومي ده، یو غټ معیشت دی، خو په دې اوس وخت کې که تاسو ګورئ نو په دنیا کې اپسلوټ پاورټي یعنی ډېر زیات د غریبانو تعداد چې دی نو هغه په انډیا کې دی. بالکل دغه شان چې کوم د زندګۍ چې کوم ضروري لوازمات دي یعنی ډپریس او کم مارجنلایز خلک دی نو هغه په انډیا کې په اپسلوټ شکل کې هغه ډېر زیات سیوا دي. هوملیس خلک، دغه شان فوډ انسیکور خلک، د غربت د لکیر نه یعنی پاورټي لاین نه چې کوم لاندې خلک دی مارجنلایز خلک دی د هغې ډېر زیات تعداد سیوا دی. سیم پاکستان کې زموږ هم ډېر زیات معاشي مسایل دي، مارجنلایز خلک ډېر زیات سیوا دی. په دواړو اکانومیز کې دواړو ملکونو کې د ډیولپمنټ لپاره ډېر غټ سکوپ دی. مودي له پکار دی، انډیا له پکار دی چې هغه خپل پیراډایم شفټینګ وکړي، هغه یو رژیم شفټینګ ته لاړ شي. د هغې دا کلیم کوي چې په دنیا کې انډیا چې دی نو هغه یو 5th لارجسټ اکانومي ده. نو هغې له پکار دی چې دغه اکانومي چې کوم هغې کلیم دی چې زمونږ یو ایمرجنګ اکانومي ده، غټه اکانومي ده، زمونږ جي ډي پي ګروت کېږي، یو والیوم زمونږ غټ دی، هغې د ټریکل ډاون باندې کار وکړي، یو عام وګړي په ژوند کې د بدلون راولي. سیم پاکستان به هم داسې کوي. مودي په ځای د دې چې هغې د انډیا دا چې څومره یو نیم ارب چې کوم خلک دی 150 کروڑ د هغې په زندګو کې خوشحالي راشي، په هغه کې یعنی بدلون راشي، د هغې ژوند بدل شي، د عام وګړي په ژوند کې اسانتیانې راشي، په هغې کې ډېر غټ سکوپ دی، په هغې دې فوکس وکړي. او سیم پاکستان به هم داسې کوي. د دې نه هېڅ نه جوړېږي
په دې درې څلور ورځو کې یعنی هفتې چې کوم کنفلیکټ و تاسو وګورئ چې یو خو دا ده چې دنیا ته د هغې څه سګنل لاړ او د پاکستان الحمدلله چې کوم سګنل لاړ دنیا ته جی جی نو پاکستان کو تاسو وګورئ ګورنمنټ ډېر زیات د وزډم ډېر حکمت بصیرت نه کار واخیست زمونږ چې کوم آرمي فورسز و هغې انتهایي پروفیشنلزم زمونږ میډیا یعنی هر یو سټیک هولډر هغه ډېر زیات یو میچورټي یو ټالرنس نه کار اخیستی او بالکل سچویشن ریورس و انډیا د طرف نه انډیا ته انټرنیشنل یعنی سوشلی پولیټیکلی اکنامیکلی او په هر محاذ باندې انډیا ډیفیټر دی مودي له پکار دي چې هغه کو په دنیا کې دا هغه دا کلیم کوي چې زمونږ یو غټ معیشت دی دا د دنیا یو غټ جمهوریت دی هغه په دې کوشش د دې باندې کار وکړي دنیا کې دا هغې کوم ریډ سګنل لاړ د هغې پولیټیکل د هغې سوشل د هغې په هر شکل کې چې د هغې امیج چې دی نو هغه ډیمیج شو د هغې د رسټور کولو خپل معیشت دوباره په ټریک باندې راوستلو او د خلکو په ژوند کې د بدلون دپاره د هغه کوشش وکړي هغه د محنت وکړي او سیم پاکستان به هم داسې کوي د دې جګړو نه هېڅ نه جوړېږي او را روان وخت کې کو فرض که هغې داسې څه کوي نو د پاکستان په نسبت باندې ما چې څنګه ذکر وکړو چې انډیپینډنټ چې کوم ریسرچ وینګ دي د هغې انالیسز دي چې د پاکستان په نسبت باندې 50 یعنی 50 ټایم زیات د انډیا معیشت چې دی نو هغه اغېزمن شوی دی او را روان وخت کې به هم داسې کېږي ډېر ډېر شکریہ ډاکټر معراج صاحب تاسو مشرق ټي وي له وخت ورکړو کافي تفصیلي خبره وکړه چې انډیا د پاکستان نه ډېره غټه اکانومي ده چې اکانومي غټه وي نو بیا به نقصان هم زیات کېږي او د پورا وخت کې ای دغه 850 ارب ډالر د اوی ایکسپورټس دي 500 ارب ډالر د اوی امپورټ دي خیر بیلنس ته غټ ملک ته زیات امپورټ کوي مونږه تقریبا 70-75 ارب ډالر پورې امپورټ کوو او دغه 26-27 ارب ډالر زمونږه ایکسپورټ ته کم چې ډیر کم دی د انډیا غالبا د یو میاش ایکسپورټ به هم دی نه زیاتی خو د اوی دومره غټ ایکسپورټ د پاکستان سره کانفلیکټ د وجه نه هغه آن هولډ شو ایثار شو او د هغې امپورټ هم ایثار شو د هغې د وجه نه د هغوی ټول تجارت هم ګډوډ شو پاکستان آلریډي د پاکستان بندرګاه هر څه آلریډي کلیر و صرف پاکستان ته یو ځای کې مسله وه او هغه ایر سپیس وه هغه ایر سپیس بند و خو انډیا باندې پاکستان خپل ایر سپیس بند که او صرف په شروع هغه 8-9 ورځو کې هغې ته تقریبا 4 ارب انډین روپے پاکستان تقریباً 8-9 ارب روپے جوړیږي چې هغې ته هغه ټایم کې نقصان ایئرلاینس ته وشو باقي اورال نقصان نور هم سیوا دی 83 ارب ډالر یو ډېر غټ نقصان دی کوم چې هغې ته شوی دی که دې نه مودي نه سمیږي نو بیا به خدای پوهېږي بله لاره خو نشته خو بهرحال کانفلیکټ اوس هم موجود دی کوم چې بنیادي وجه وه د پاکستان او انډیا ترمنځ دا جنگ طرف ته پهلګام خو شوی و خدای نه پس او هغه انډس واټر ټریټي هغه اوس هم معطله ده او هغې دپاره پاکستان کمه لاره خپلولی شي یو اډیشن د مې نه پس تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو د پاکستان او انډیا ترمنځ کومه دا شخړه مخې ته راغلی وه یو کانفلیکټ مخې ته راغلی و هغه د پهلګام واقعې نه پس شروع شوی و 22 اپریل باندې پهلګام واقعه وشوه او بیا د هغې نه پس انډیا الزام په پاکستان ولګاو او هغوی چې کوم ګامونه پورته کړي د پاکستان سفارتي عمله یې کمه کړه پاکستان باندې خپل ایر سپیس بند کړ او پاکستان سره هغې چې کوم چیک پوینټس وو هغه هغې بند کړه بارډر هغې بند کړه د مونږ تجارت آلریډي 2019 نه بند دی او دا هر څه بند کړه او بیا انډس واټر ټریټي سنتاس معاهده کوم چې 3 دریابونه پاکستان دپاره دي او 3 انډیا دپاره دي د پاکستان دریابونو حوالې سره هم او یا معاهده معطله کړه هغه انیشلی خو هغې خبره وکړه فوري توګه باندې خو به نشي بندولی خو هغوی ځان دپاره لاره هواره کړه چې موږ به دا کار کوو او موږ به دې باندې اوس ډیمونه جوړو او پاکستان کوشش دا کوي چې دا معاهده معطله چې کومه شوې وه هغه ختمه کړي او دا بحاله کړي اوس پورې پاکستان څه کړي دي او پاکستان سره لارې کمې دي په دې به خبره کوو دې وخت کې موږ ټلیفون د لارې معظم بٹ ایڈوکیٹ صاحب موجود دے سینئر قانوندان دے بٹ صاحب بہت شکریہ بٹ صاحب معاملہ تو وہیں کا وہیں ہے ہم تو ٹھیک ہے کامبیٹ جیت گئے ہمیں فائدہ مل گیا پاکستان کی پوری دنیا میں چرچا ہو رہی ہے لیکن معاہدہ معطل ہے ابھی بھی اس کو بحال کیسے کریں گے اصل جنگ تو وہ ہے
دیکھیے بنیادی طور پہ دو معاملات ہیں نا، ایک اسٹریٹجک اپروچ ہے اور ایک لیگل اپروچ ہے۔ اسٹریٹجک اپروچ کے لحاظ سے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ سفارتی میدان میں بھی کامیاب رہا جی، اور جنگ میں بھی کامیاب رہا۔ اب سفارتی کامیابی جو حاصل کی ہے پاکستان نے، اس سے زیادہ مؤثر طریقے سے لابنگ کرنی ہوگی سندھ ایکارڈ کو محفوظ بنانے کے لیے۔ تو یہ تو سفارتی سطح پہ ہوگی، اور دوسری سطح پہ بات تو یہ ہے کہ لیگل سائٹ پہ بھی پاکستان جو ہے اس سے بڑی ایفرٹ لگانی پڑے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے تنازعات حل کرنے ہیں تو ٹریٹی کے مطابق کمیشن ہے، اس کمیشن کا ایک ممبر پاکستان ہے، دوسرا ممبر انڈیا ہے، وہ آپس میں میٹر کو ریزالو کریں گے۔ نہیں کر سکتے تو پھر یہ چلے جائیں گے انٹرنیشنل آربیٹریشن کورٹ میں اپنے مسئلے کو حل کروانے کے لیے، اینڈ دیٹ ول بی اے لیگل بیٹل۔ تو پاکستان کو خاص طور پہ آج تک یہ قانونی پرسپیکٹو میں کما کہو بہتر کامیابی نہیں ملی۔ یہ وہ ایریا ہے جس میں زیادہ فوکس کے ساتھ کام کرنا پڑے گا۔ گراؤنڈ جو ہے وہ پاکستان کے پاس بہترین اویلیبل ہے، اس لیے کہ خصوصاً جو سیکشن 12 ہے اس ٹریٹی کا، اس کی بنیاد پہ کوئی بھی اقدام میوچل ہونا ہے، تو وہ اتنی شفاف شک ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے ہندوستان اپنی منمانی نہیں کر سکتا۔ لیکن میں نے کہا نا کہ عسکری نقطہ نظر سے بھی اور قانونی نقطہ نظر سے بھی اور سفارتی سطح پہ بھی پاکستان کو یہ چومکھی لڑنی پڑے گی۔ جی سر، آپ اس معاملے کو کافی قریب سے دیکھ بھی رہے ہیں، تھوڑا ہمیں آگاہ بھی کیجیے گا کہ پاکستان ابھی تک اس معاملے کو لے کے کس کس فورم پہ گیا ہے؟ غالباً UN کے فورم پہ تو گیا ہے، لیکن یہاں پہ گارنٹر ورلڈ بینک تھا۔ کیا کوئی خط پاکستان نے لکھا ہے اب تک ورلڈ بینک کو، یا کوئی ارادہ ہے؟ ایسی معلومات ہیں آپ کے پاس کچھ؟ نہیں، ابھی تک ایسا انیشیٹو پاکستان کی جانب سے نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ انہوں نے اپنی آواز ریز کی ہے۔ ابتدائی طور پہ ہوا یہ تھا کہ پاکستان نے اسے شملہ معاہدے کے ساتھ ملایا تھا، وہ ایک اچھی اسٹریٹجی تھی اور اچھی اسٹریٹجی ہے، اس لیے کہ ان کے مؤخر کرنے پہ حربی کارروائی یا عسکری کارروائی جو ہے اس کے لیے اگر جائیں گے تو آپ کو شملہ معاہدہ توڑنا پڑے گا۔ تو وہ پھر ایک ایسی چیز ہے جو سر وہ کیسے شملہ معاہدہ کیسے توڑنا پڑے گا؟ کیا ایسی چیز ہے اس کے اندر؟ دیکھیے، شملہ معاہدے کے تحت اصول یہ ٹھہرا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان اپنے تمام تنازعات بشمول کشمیر کے بات چیت کے ذریعے حل کرے گا، لڑائی سے اجتناب برتے گا، اور کوئی بھی تیسرا فریق نہیں ہوگا، آپس میں بیٹھیں گے، اور نہیں ہوگا، آپس میں معاملات ایمیکیبلی ریزالو کریں گے۔ اور یہ رشیا کے زیر اہتمام جو ہے یہ معاہدہ ہوا تھا، اور بڑا معروف معاہدہ تھا، جس کی بات جو ہے بڑا تغیر و تبدل ہوا ہے انڈیا پاکستان ریلیشن شپ میں۔ لیکن اگر وہ اب یہ یک طرفہ طور پہ جو یونیلیٹرلی نہیں کر سکتا انڈیا، اگر اس نے ایسا کر لیا تو پھر پاکستان بھی اس معاہدے کو توڑنے کا مجاز ٹھہرے گا، اور پھر وہ ایک اوپن چیک ہوگا انڈیا پہ، اس لیے کہ پھر انڈیا کے ساتھ جنگ کے علاوہ اور کوئی صورتحال نہیں رہے گی باقی۔ تو یہ بیلنسنگ جو ٹول ہے وہ شملہ معاہدے کا ریفرنس ہے۔ تو اس سے پہلے پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل فورمز کو بھی اپروچ کرے گا، یا جائے گا یا انڈیا جائے گا، تو یہ بہرحال اس نے جانا ہے۔ تو یہ چیز اگر انڈیا اور پاکستان آپس میں سیٹل نہ کر سکے تو آربیٹریشن کے لیے جائے گا، اور وہاں پہ جو ہے پاکستان کی پوزیشن مضبوط ہے۔ جو پاکستان کی جو معاہدے کی شکیں ہیں، شک نمبر 12، اس کے تحت پاکستان جو ہے وہ بہترین پوزیشن میں ہے، اور اس کا گارنٹر جو تھا نا وہ ورلڈ بینک تھا، وہ اس نے بروکرشپ کی تھی۔ تو وہ جو ہے ایک بیلنسنگ ٹول بھی ہے، ذمہ دار بھی ہے، اس لیے کہ اس کی کریڈیبلٹی بھی ایٹ سٹیک آ جائے گی۔ سر پوری ریاست ہے ہماری، بہت سے ادارے ہیں، ہر ایک کا اپنا کام ہے، ہماری پوری ایک منسٹری ہے لاء کے حوالے سے، پوری ایک منسٹری ہے داخلہ کے لیے، دفاع کے لیے، خارجہ کے لیے، ہر ایک اپنے فرنٹ پہ کام کرتے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا یہ معاہدہ معطل ہوئے تقریباً کوئی 20 دن ہو گئے ہیں، اب تو 18-20 دن ہو گئے ہیں، ابھی تک متعلقہ منسٹری کو ایک خط تو ورلڈ بینک کو لکھنا چاہیے تھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ یہ پروسیس آف انگیجمنٹ ہے نا، فرسٹ تھنگ فرسٹ،
بات یہ ہے کہ وہ ان کے یونیلیٹرلی اس اعلان کے بعد اب اس کی تکمیل کے لیے انڈیا کو بڑا وقت لگے گا، تو وہ جو درمیان میں ٹائم جو گیپ آ رہا ہے اسے پاکستان بہترین طریقے سے یوٹیلائز کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب ظاہر ہے تیزی میں ہیسٹ میں کیا ہوا کوئی بھی کام جو ہے وہ پاکستان کے گلے پڑ جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں ہمارے میڈیا نے کتنا اہم رول اس دورانیے میں ذمہ دارانہ ادا کیا ہے، تو پوری قوم کو انہوں نے ساتھ ملا لیا ہے۔ اب بھی میں آپ کو بتاؤں کہ خاص طور پہ ہمارے میڈیا کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوگا، حکومت کو بھی ریگولیٹ کرنے کے لیے، ریاست کو بھی ریگولیٹ کرنے کے لیے، اور یقینی طور پہ یہ جوائنٹ ایفرٹ ہوگی جو پاکستان کو ایک قوم کی حیثیت سے لگانی پڑے گی۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک پاکستان کا کسی فورم کو اپروچ نہ کرنا ایک بہتر اسٹریٹجی ہے؟ ایک بہترین حکمت عملی ہے، بہترین ہوم ورک جو ہے وہ بہرحال اس میں فوکس موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹریٹجی کے لحاظ سے اب پاکستان فرنٹ فٹ پہ بہت اچھا کھیل رہا ہے انٹرنیشنل ایرینا پہ۔ اچھا سر، ابھی جو آپ نے بات کی تو ٹھیک ہے، جو ہمارے پاس جو دریا ہیں اس کے اوپر ان کو ڈیم بنانے میں بہت وقت لگے گا، لیکن جو مسئلہ آ رہا ہے وہ ارلی وارننگ سسٹم کا آ رہا ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر پانی جتنا وہ چھوڑیں گے پہلے ہمیں بتائیں گے۔ اور اس وقت آپ جانتے ہیں پنجاب کے اندر جو کٹائی ہے گندم کی، اور ہم سارا ڈیپینڈ ہی پنجاب پہ کرتے ہیں گندم کے حساب سے، سارے خوراک وہی پوری کرتی ہے تینوں صوبوں کی، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب کی، تو اس کے لیے بہت بڑا خطرہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ فصلوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے اگر وہ اس طرح پانی روکے اور چھوڑے، زیادہ چھوڑے، روک دے، یہ سب کچھ معاملات کر کے۔ انڈیا جو ہے وہ پروووک کرنے کی پالیسی پہ لگا رہے گا، پاکستان کو ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے متبادل اقدامات کی طرف جانا پڑے گا۔ پاکستان نے یہ جو عسکری برتری حاصل کی ہے اس کی وجہ سے انر اسٹرینتھ پاکستان میں بہت آئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ٹریڈ اور کامرس کے ایرینا میں، بزنس ایکٹیویٹی میں بھی پاکستان کے لیے بہت سے ایونیوز کھلیں گے۔ تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ ہمیں اس محاذ پہ یقینی طور پہ پرابلمز ہوں گے، لیکن اس کے متبادل جو ہے ایک نظام جو ہے وہ ریگولیٹ کرنا ہوگا پاکستان کو، اس لیے کہ ہمیں ہر حالت میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم انڈیا سے کسی بہتری کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ آپ نے ذکر کیا کہ وہ پرووک کرے گا اور ہم نے اپنی اسٹریٹجی کرنی ہے، کیا سٹیپس آپ کے خیال میں اس ٹائم گورنمنٹ کو کرنے چاہیے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تو گورنمنٹ کارپوریٹ فارمنگ کی سائڈ پہ بھی آ رہی ہے نا، وہ ایک بہترین سورس ہے جسے اگر وہ بہترین انداز سے چلائے۔ پھر واٹر مینجمنٹ جو ہے، جو ہمارے پاس اویلیبل ریسورس ہے، واٹر مینجمنٹ پہ پاکستان کو بڑے بہترین انداز سے کام کرنا ہوگا۔ پھر جہاں تک آپ نے فارمنگ کی جو بات کی ہے تو اس نسبت سے میں نے کہا کہ یہی وہ ہے کہ چین کے ساتھ مل کے اور دوست ممالک کے ساتھ جو ہے مل کے بہتر اسٹریٹجی جو ہے وہ اڈاپٹ کرنی پڑے گی ہمیں۔ فوری طور پہ اگر آپ اس وقت گورنمنٹ کے لیگل ایڈوائزر ہوتے، فوری طور پہ آپ انہیں کیا ایڈوائز کرتے؟ ہم یہ ایڈوائز کرتے کہ ہم یہ جو ہے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ ایڈوائز کرتے کہ جناب آپ یو این کو لکھ دیں کہ یہ پرووکیشن جو ہے انڈیا کی طرف سے ہو رہی ہے، اس کے متبادل ہر طرح کا جو کانسیکوینسز ہوگا اس کا ذمہ دار بھی انڈیا ہوگا اور وہ ڈیمیجز بھی ہمیں انڈیا ادا کرے گا۔ تو ڈیمیجز کا ایک کلیم جو ہے وہ پورا کا پورا جو ہے ہمیں انڈیا کے خلاف ڈالنا چاہیے، اور جو یہ ابھی جو ہماری جتنے بھی اس وار پہ جو خرچہ آیا ہے وہ بھی ہمیں ان سے کمپنسیشن کلیم کرنی چاہیے۔ تو یہ وہ ٹول ہوگا جس پہ ہم انہیں انگیجمنٹ پہ لے آئیں گے، اور باقی چیز ہمارا ہوم ورک اور ری انفورسمنٹ جو ہے وہ جاری رہے گی۔ ویسے یہ پوائنٹ آپ نے کا بتایا کہ جو جنگ ہے ہم ان کا خرچہ بھی اس پہ ڈال دیں، اگر صرف یو این کو لکھیں تو کافی ہوگا، یا جو ہمارا نیا ساتھی آیا ہے بیچ میں، تیسرا فریق آیا ہے امریکہ، اس کو بھی میں ڈال دیں؟ نہیں، وہ یو این پہ جانے سے تو یہ فائدہ ہوگا کہ وہاں پہ رشیا بھی ہے، چائنا بھی ہے، امریکہ بھی ہے، برطانیہ بھی ہے، اور پاکستان نے جو بر وقت یہ اقدام اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ جناب آپ آئیں اور انٹرنیشنل تحقیقات کر لیں، ہمارے اس پہلگام واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ جو بر وقت انہوں نے ایک آرگومنٹ لے ڈاؤن کیا تھا اور دنیا نے بھی مانا کہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہترین کلیم ہوگا
جو پاکستان انٹرنیشنل فورم پہ لے جا کے رکھ سکتا ہے اور ڈیمانڈ کر سکتا ہے اس تمام تر نقصان کی کمپنسیشن کے لیے. اور اس میں جنگی نقصان بھی شامل ہوگا اور ممکنہ طور پہ خدا نخواستہ اگر وہ پانی چھوڑتے ہیں اور ہماری فصلیں خراب ہوتی ہیں تو وہ بھی شامل ہوگا. یقینی طور پہ، بالکل یقینی طور پہ، اس لیے کہ وہ وہاں پہ قابل مواخذہ ٹھہرا ہے. وہ یونیلیٹرلی کہیں بھی کسی بھی طور اس معاہدے کو نہیں توڑ سکتا. یہ تو ہمارے دونوں ممالک کے درمیان معاہدہ ہوا ہے. ورلڈ بینک اس کا بروکر ہے، دنیا اس کی جو ہے انٹرنیشنل اسکیل پہ جو ہے اس کی حمایت کے علاوہ دنیا کے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا. ہمارا سفارتی رول جو ہے وہ اس میں انتہائی امپورٹنٹ ہوگا. ہماری قانونی ٹیم کی تشکیل انتہائی اہم ہوگی، جس پہ ہم کچھ تجربہ نہیں کریں گے بلکہ ریزلٹ اورینٹڈ اگر اسٹرائیو کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس محاذ سے بھی کامیابی ہوگی. بہت بہت شکریہ معظم بٹ صاحب. ډېره خبره یې وکړه. یو نوی پوینټ راووته چې دا ټول جنگ د انډیا د وجه نه شوی دی او مونږ په هر فورم بار بار انډیا ته وی چې تحقیقات به وکړو، د پهلګام تحقیقات به وکړو او انټرنیشنل فورم باندې به وکړو. هغې نه پس هم انډیا دا جنگ مونږ باندې امپوز کړ. نو چې څومره پاکستان نقصان شوی دی، که پاکستان په انډیا میزایل هم چلولی دي، پاکستان هلته کې فیول استعمال شوی دی، د مونږه رډار استعمال شوی دی، د ټوله خرچه په انډیا د ورواچوي چې دا نقصان به اوس مونږ له انډیا راکوي. او صرف دا نه چې کوم انډیا زمونږه د مختلف سیندونو اوبه څاري، بیاس، ستلج، هغوی سره چې کوم راوي چناب مونږ سره دی، دا مونږ سره انډس واټر دی، دا درې واړه چې کوم مونږ نه هغوی اوبه څاري، که دا اوبه څارولو او پرېښودو باندې د پاکستان کې دننه نقصان کیږي، نو د هغې نقصان ازاله د هم د پاکستان د انډیا نه واخلي او یو ان دې په دې کې انوالو کړي چې هغې نه پیسې مونږ واخلو. دا یو کلیم دی، که ملاوي که نه ملاویږي نو کم از کم بل فریق به کم از کم دباو کې راشي چې هغه بیا دغه سنتاس معاهده چې دا هغه دوباره بحال کړي. نن پروګرام کې هم دومره، سبا پورې اجازت راکړئ. د الله په امان.